السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم نے کل کے درس میں آیت نمبر 283 لی تھی اور 284 ان آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں ملتا تو پھر گروی رہن جو ہے وہ قبضے میں دی جائے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ سابقہ آیت میں جب اللہ نے قرض کے احکامات کا ذکر کیا اور جس کو لکھنے کا، اس پر گواہی دینے کا اور اس کی مدت مقرر کرنے کا حکم دیا، اب چونکہ جب لکھنے کا حکم دیا تو لکھنے کی یہ چیزیں اور لکھنے والے ہر وقت میسر نہیں ہوتے تھے، خصوصاً سابقہ زمانوں میں، تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو تو اور دین دین کرتے ہو قرض کا، تو اس پر کیا ہے کہ تم گروی چیز رکھ دو۔ لیکن ہمیں بتایا کہ صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے وہ گروی چیز اپنے زرہ رکھ کر جو ہے اس کے بدلے میں اناج لیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کر لیتے ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی، جس کو امانت دار بنایا گیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی امانت کو ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ گواہی کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپاتا ہے اسے گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح اس کو جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ہمیں بتایا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مالک الملک اور مختار کل اور قادر مطلق ہونے کا بیان کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک وہی ہے اور ہر طرح کی چیزوں کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور قدرتوں کا ہر لحاظ سے وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ اور اس چیز میں اس بات کا بیان بھی ہوا کہ انسان کے دل کے خیالات اور وسوسے بھی ان کا بھی باقاعدہ محاسبہ ہے، لیکن ذکر کیا تھا کہ کون سے خیالات اور وسوسوں کا محاسبہ ہے اور کس کا محاسبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ، آپ کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور باقی مسلمان مومن بھی ایمان لائے۔ کل، سبھی، آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر،
و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق لا نہیں، نفرق ہم تفرقہ کرتے، بین احد من رسلہ اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی، وقالوا سمعنا اور کہا انہوں نے کہ سب سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا اے رب ہمارے تیری بخشش چاہیے، والیک المصیر اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا نہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتا کسی جان کو بھی، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس کے اوپر ہے سزا اس کا وبال، مکتسبت جو اس نے برائی کی، ربنا اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا نہ ہماری پکڑ کر، ان نسینا او اخطأنا اگر ہم بھول جاتے ہیں، نسینا نسیان سے بھول جانا، او اخطأنا یا غلطی کر بیٹھتے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، ولا تحمل علینا اور نہ ہم پر بوجھ ڈال، اسرن ایسا بوجھ نہ اٹھا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما حملتہ جیسا تو نے اٹھایا تھا، علی الذین من قبلنا علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے رب ہمارے، ولا تحملنا اور نہ ہم پر اٹھا ایسا بوجھ، ما لا طاقت لنا بہ ما لا نہیں ہے طاقت لنا بہ جس کی ہمیں اٹھانے کی طاقت، واعف عنا اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین پس ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں 285 اور 286 نمبر کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ دو آیتیں جو ہیں، ان آیتوں کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ عرش کے خزانے ہیں اور آپ کو ملنے والے دو نوروں میں سے ایک نور ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملا، اور معراج کی رات کا تحفہ ہے، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی رات کو اگر ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ہر آفت مصیبت سے بچنے کے لیے کافی ہیں، اور اس کے ہر لفظ کے بدلے میں انسان کی حاجت پوری ہوتی ہے، جس طرح کہ صحیح احادیث میں یہ ساری چیزیں مذکور ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں جو ہیں معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا کے پاس عطا کی گئیں، اور اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر آدمی رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، ہر چیز سے کافی ہونے کے معنی کہ ہر شر سے بچنے کے لیے اور اس کی ہر حاجت پوری ہونے کے لیے۔ اور ابو ذر کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش لم یعطہن قبلی نبی قبلی، کہ مجھے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں وہ عرش کے خزانوں میں سے دی گئی ہیں، عرش کے نیچے سے خزانے سے، کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آسمان کی طرف سے ایک زوردار آواز سنتے ہیں، تو سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، اور پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نازل نہیں ہوا، اور پھر اس فرشتے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ اب جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ کوئی لفظ کہتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ اور اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں کیا ہے کہ اس میں اس نے یہ 2 آیتیں نازل فرمائیں کہ جس کے ساتھ سورۃ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور جس گھر میں یہ 3 راتیں پڑھی جاتی ہیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں پھٹکتا۔ تو یہ صحیح احادیث جو ان دونوں آیتوں کی فضیلت میں ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں آیتوں کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ ماتا اللہ تعالیٰ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان کی فضیلت کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر ایمان کے بنیادی اصولوں کو جمع کر دیا ہے، اور ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے جو ان کا رویہ ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک سچا مومن اس کا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے حوالے سے کیا انداز ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان دونوں آیتوں کے اندر، بلکہ جو دوسری آیت ہے، آخری آیت، اس آیت میں خصوصی طور پر اللہ نے قانون عمل بیان کیا ہے کہ اس شریعت اسلامیہ کی کیا آسانیاں ہیں، اس میں عمل کا قانون کیا ہے، اور پھر قانون مجازات بیان کیا ہے کہ اس امت کے لیے حتیٰ کہ جزا اور سزا کا بھی، اس کا بھی قانون کیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالی ہم کو وہ دعا سکھاتا ہے کہ جس دعا کے ساتھ ایک اخلاقی اور ایمانی تربیت بھی ہے اور بہت بڑا سبق بھی ہے۔ اس لحاظ سے ان دونوں آیتوں کی فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان رائے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ، آپ کے رب کی طرف سے، جس سے معلوم کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام کے پابند ہیں، بلکہ باقی امت سے پہلے آپ خود ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں، اور آپ بھی اسی ایمان، ہدایت اور دین پر چلنے کے مکلف ہیں کہ جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے۔ آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے شریعت بنا لیں، اپنی طرف سے شریعت کے احکام جاری کر دیں، جس میں بہت بڑا سبق ہے اس بات کا کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اختیار نہیں کہ اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز کہیں اور ڈالیں یا نکالیں، تو آپ کے بعد کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو یہ اختیارات ہوں کہ جو آج ملا مفتی اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں کہ دین کو جیسے چاہا اس کو بنایا، بگاڑا، سنوارا، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کا دین ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مومن بھی، کیونکہ والمؤمنون، کہ سچے مومن بھی، ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی وحی کے ساتھ چلتے ہیں، بما انزل الیہ من ربہ، اس پر چلتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے۔ اللہ کے دین میں نہ تو اپنی طرف سے کوئی باتیں بناتے گھڑتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے دیے ہوئے احکامات میں سے کوئی رد و بدل کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنی منمانی کرتے ہوئے جو چیز چاہی اپنا لی، جو چیز چاہی چھوڑ دی، بلکہ ایک مومن کا اور سب مومنوں میں سب سے پہلے رسول کریم علیہ السلام ہیں کہ جو ان کا رویہ انداز کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین کی پیروی کرتے ہیں، نہ تو کسی چیز کو چھوڑتے ہیں اور نہ اپنی طرف سے کوئی چیز ڈالتے ہیں۔ یہ ہے جو سچا ایمان ہے، اور اس ایمان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کل آمن باللہ، کل سبھی، یعنی رسول کریم علیہ السلام بھی اور سبھی مومن بھی، وہ ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر۔ اور جب اللہ پر ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ پر ایمان کے اندر ہر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ جس کا اس موقع پر، اس جگہ پر تقاضا ہو کہ اللہ کی وحدانیت، توحید کی تینوں قسمیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، ان سبھی چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور سچا ایمان لاتے ہیں، جھوٹا نہیں، ایسا ایمان جس میں کسی طرح کی شرک کی ملاوٹیں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ایمان چاہتا ہے وہ یہی ایمان چاہتا ہے کہ جو خالص سچا ایمان ہو، صرف باتوں کا نہیں بلکہ عمل کا ایمان ہو، عمل کے ساتھ ہو، جس ایمان کی دلیل
اور جو ایمان اللہ کے لیے خالص ہو اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جاتا ہو۔ وہ ملائکت ہی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح کے فرشتوں پر ایمان لانے کا حق ہے کہ اللہ کی نوری مخلوق ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کی بہت بڑی جسامتیں ہیں، بہت طاقت قوت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ان کو اللہ نے پیدا کر رکھا ہے کہ جن کا کام ہی ہر وقت اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ وکتب ہی اس کی کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کرتا رہا ہے مختلف زمانوں میں، چاہے ان کتابوں کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، تو ان سبھی کتابوں پر ایمان کہ اللہ کی طرف سے سچی کتابیں ہیں، ہدایت پر مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قوموں کی ہدایت کے لیے یہ کتابیں نازل فرماتا رہا ہے۔ ہاں، سابقہ کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پر ایمان میں مزید یہ بھی کہ اس کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونا اور اس کی تلاوت کرنا، اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اور پھر اس کی دعوت بھی دینا۔ ورسول ہی اس کے رسولوں پر، اللہ کے جو بھی رسول ہیں آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی اللہ کے رسول رہے ہیں، ان سبھی پر اللہ یکساں طور پر ایمان لانا کہ اللہ کے سچے نبی رسول تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے وقت میں امت کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ اور باقی رسولوں پر مجمل ایمان کے ساتھ ساتھ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفصیلی ایمان کہ آپ کے ہر حکم کو جاننا، معلوم کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا اور آپ کی اتباع کرنا، اور اسی کی لوگوں کو بھی دعوت دینا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نہیں فرق کرتے اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں بھی۔ فرق کرنے کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی جو اللہ نے دوسری آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، اور یہ موجود ہے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور ان سے پہلے بھی بعض نبیوں کے بارے میں ان کے جو گمراہ کن قسم کے عقائد ہیں، اور اس طرح نصرانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، تو کسی نے کسی ایک نبی کا انکار کر دیا، اس نے سبھی نبیوں کو جھٹلا دیا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اللہ ماتا ہے کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کا یہ جرم جو ہے اللہ کے ہاں ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا ہو۔ تو ما کلن، سبھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ ہیں اسلام کے ایمان کے بنیادی اصول اور اس کے ارکان۔ اس کے ساتھ آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان کا ذکر جو دوسری آیات میں بھی اور احادیث میں بھی آتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبیوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا طریقہ اللہ کے اوپر ایمان کا، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا، اور جس میں ایک مومن کے لیے بہت بڑی شرف اور سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ذکر کیا ہے، جسے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں، اسی طرح ہی یہ مومن بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس میں اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ ہر مومن کا ایمان اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا۔ اور اس کے بعد وقالوا سمعنا واطعنا، سبھی نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، فرمایا، اور آپ کے بعد ہر آپ پر ایمان لانے والا آپ کا امتی، ان سبھی کا کیا طریقہ ہے اللہ کے احکام کے حوالے سے؟ سبھی کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور اطاعت کی۔ ہاں، یہ ہے ایک مومن کا منہج، اس کا طریقہ کہ اللہ کے احکام کو سننا بھی اور سن کر ان کو قبول بھی کرنا، ان پر عمل پیرا بھی ہونا، ان کے سامنے جھک جانا۔ تو سننے کے اندر کیا آتا ہے؟ ہاں، سننے کا لفظ جو ہے ہم کو معنی دیتا ہے سیکھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا اسی وقت ہوا جا سکتا ہے جب آدمی اللہ کے احکام کو سیکھتا ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سیکھتا سمجھتا ہے، ان کو جانتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سن کر، سمجھ کر عمل اس کے بعد کیا ہے؟ اطاعنا، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اللہ کے دین کو سیکھنے کے حوالے سے بھی، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنا بھی، اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بھی۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس وقت تک ایمان نہیں ہے۔ ہاں، سن لیا
اور عمل نہیں کیا تب بھی ایسے سننے کا، ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، یا عمل تو کر رہے ہیں لیکن بغیر تعلیم حاصل کیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کیا ہے، تو ایسا شخص بھی ممکن ہے کہ صحیح عمل کے بجائے بلکہ غلط رستوں پر چلتا ہو، اور ہوتا بھی اکثر یہی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا، مومن کا انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سیکھتا سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور پھر اس پر اطاعنا، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ یہودیوں کے، اللہ کے دشمنوں کے برخلاف، کہ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا تو ضرور ہے لیکن قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سیکھنا، جاننا بھی، علم بھی حاصل کرنا ان کا، اور جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا۔ غفرانک ربنا، اے اللہ تیری ہم بخشش چاہتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وقالوا سمعنا وأطعنا، کہ مومن مسلمان اللہ کے احکام کو سیکھتا سمجھتا، علم حاصل کرتا، پھر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور پھر اللہ سے بخشش مانگتا ہے۔ اس میں کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنا ہے۔ فیہ طلب الاعانۃ للقیام بہذا الامر، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو ہے اللہ سے مدد مانگنا۔ اے اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، ہم اس کی اطاعت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں توفیق دے، ہماری مدد کر، ہمارا تعاون کر کہ ہم واقعی اس پر جو ہے عمل پیرا ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی غفرانک، اے اللہ تیری بخشش چاہیے، کہ ممکن ہے کہ تیرا حکم کما حقہ، جس طرح تو چاہتا ہے ہم اس طرح سے اس کو ادا نہ کر سکیں، اور یقینی طور پر انسان اس سے غلطی ہوتی ہے، کمی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر مطلق طور پر اور کلی طور پر کمال ہے تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو جب انسان کمزوری ہوتی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے حکم کو اس کے جس طرح ہونا چاہیے اس کے مطابق پورا نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہے، اس کو ضرورت ہے اللہ سے احکام پر چلنے کے لیے مدد مانگنے کی، اللہ سے اس چیز کی توفیق حاصل کرنے کی، اور ساتھ ساتھ اپنے عمل پر اس کو کوئی تکبر غرور نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ اللہ میں تیرے حکم کو اس طرح سے پورا نہیں کر سکتا یا پورا نہیں کر سکا جیسا تو چاہتا ہے، تو میری بخشش کر دے، درگزر کر دے۔ اور کبھی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر بھی کیا ہے، غفرانک، اے رب تیری ہمیں بخشش چاہیے، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی پلٹنا لوٹنا ہے، جس میں اس جملے کو، اس لفظ کو پڑھنے والے کو تنبیہ کر دی کہ تیرا آخر اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اللہ نے تجھ سے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ اور مومن مسلمان سے یہ الفاظ کہلا کر، نہ کہ صرف اللہ نے کہے بلکہ مسلمان سے، ایمان لانے والے سے الفاظ کہلا کر مزید اس کو توجہ دلانا، کیونکہ آدمی جب کسی بات کو کہتا ہے تو اس کا کہنا جو ہے سننے سے زیادہ اس پر مؤثر ہوتا ہے۔ اگر واقعی جو بات کہہ رہا ہے دل سے نکلتی ہے اور اس کو سمجھ سوچ کر کہتا ہے، وہ بات صرف ہونٹوں کی حد تک نہیں ہوتی بلکہ دل سے نکلنے والی ہوتی ہے، تو یقینی طور پر کہی ہوئی بات جو ہے اس کا سنی ہوئی بات سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات مومنوں سے کہلاتا ہے کہ اللہ ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں، تو جس میں تنبیہ بھی ہے، اور ایک مومن کو اس بات کی طرف توجہ دلانا بھی ہے کہ اپنے عمل کو دیکھے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، کہ اللہ کے سامنے کل کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے، کہیں اس میں کوئی ایسا انداز نہ ہو کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اس کے بعد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تو یکلف، کلف یکلف کا لفظی معنی تکلیف سے ہے، اور عربی میں تکلیف کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کسی ذمہ داری کے لیے، حتیٰ کہ عام عربی کے عبارتوں میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کلف فلانا بہذا العمل، کہ فلاں نے کسی کو اس بات کی ذمہ داری دی۔ اگرچہ ہمارے ہاں تکلیف کا لفظ وہ درد ان چیزوں کے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یکلف اس تکلیف سے اس کا معنی ہے کہ جس کا معنی کسی کو ذمہ داری دیا جانا، کسی کو کوئی فریضہ اس پر ڈالا جانا،
کسی کے اوپر کوئی احکام، کسی کو حکم دیا جانا کسی چیز کا، تو یہ سبھی کیا ہے؟ یہ تکلیف ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا، نہیں ذمہ داری دیتا نفساً کسی جان کو بھی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، اللہ تعالیٰ کسی جان کو بھی ذمہ داری نہیں دیتا الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ یہ ہے قانون عمل۔ اور اگرچہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون عمل ہر شریعت میں رہا ہے، ہر دین میں رہا ہے، لیکن خصوصی طور پر اس دین اسلام کے حوالے سے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، کہ مجھے اللہ نے آسان دین دے کر بھیجا ہے۔ تو اس دین کی سب سے پہلی آسانی یہ ہے کہ اللہ ابتدائی طور پر احکامات وہی حکم دیتا ہے کہ جو بندوں کی طاقت استطاعت میں ہو، وسعت میں ہو، اور اس کے بعد بھی اگر وہ حکم جو دیا گیا ہے، پھر بھی بعض اوقات انسان یا یعنی کہ کوئی ایک انسان یا کوئی ایک مخصوص آدمی پھر بھی اللہ کے اس حکم کو اپنانے سے عاجز آ جاتا ہے، کہ اس طریقے سے نہیں اپنا سکتا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے، تو پھر مزید بھی اس میں آسانی آ جاتی ہے۔ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اور بار بار اس کا حکم دیا، لیکن اس نماز کو قائم کرتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر، اور اگر کبھی ایسی کیفیت بھی ہو کوئی جنگ کی، بدامنی کی، کہ جس میں نماز کا جو صحیح پڑھنے کا انداز ہے وہ انسان اختیار نہ کر سکتا ہو، تو حتیٰ کہ چلتے ہوئے سواری پر بھی، جس طرح کہ ہم اسی صورت میں چند آیتیں پہلے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہ ہے دین کے اصل بنیاد، اور یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس کے بعد کے یہ سارے جملے، یہ حقیقت میں دین کے قاعدے کلیے ہیں، دین کے رولز ہیں، کہ دین اسلام کی، شریعت اسلامیہ کا اصل قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی تعلیم آئی ہے، جو بھی حکم آیا ہے، وہ انسان کی طاقت وسعت کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت وسعت کے مطابق ہی حکم دیتا، اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ لیکن طاقت وسعت کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کیا انسان خود کرے؟ ہاں، انسانوں پر اگر چھوڑ دیا جائے تو انسان تو پھر بڑے آسان سے آسان کاموں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ کسی کو کہا جائے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کسی کو کہا جائے فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکو، آنکھ نہیں کھلتی، اٹھنے کی طاقت نہیں، اٹھ نہیں سکتا۔ ہاں، یہ صرف اس کا جھوٹ ہے، اس کی دھوکہ بازی اپنے ساتھ، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کیونکہ جو کہتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، جو کہتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتا، میری طاقت نہیں ہے، اگر اسی کو فجر کی نماز کے ٹائم اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہو تو دیکھو اس کی کیسے آنکھ کھلتی ہے اور کیسے اس کی دوڑ لگتی ہے، جو اس بات کی کھلی واضح دلیل ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو دھوکے دینے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے، اور صرف میں نے ایک مثال دی، ورنہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی، اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے بھی، کسی کو سود خوری سے، حرام خوری سے منع کیا جائے بھی مجبوری ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہاں، بچ کیوں نہیں سکتے؟ صرف حرام خوری کی لت پڑی ہے، صرف مال ہتھیانے کا وہ یعنی کہ اس کی ہوس ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ورنہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، لیکن صرف انسان کے اپنے ساتھ دھوکہ بازی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو بات کر رہے تھے کہ اس وسعت طاقت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ ہاں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی طاقت ہے، وسعت ہے، کس کی طاقت وسعت نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات ہے تو پھر ضرورت ہے اپنے آپ کو دھوکوں سے نکالنے کی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی چھوڑ کر مخلص خالص ہو کر اللہ کے ساتھ چلنے کی۔ اور واقعی جب اللہ بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ چیز اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بھی نہیں کرتا۔ تو میں کہ یہ قاعدہ کلیہ دین کا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف ذمہ داری دیتا، کسی جان کو بھی، مگر اس کی طاقت وسعت کے مطابق، کہ جس کا فیصلہ خود اللہ کرتا ہے کہ کون قدرت رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا۔
ہاں دوسرا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہ ہے قانون مجازات، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قانون عمل بیان کیا کہ عمل کا قانون کیا ہے شریعت کے اندر، کہ انسان کی طاقت وسعت کے مطابق ہی اس کو کام کا ذمہ داری کا اس کو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد مایا کہ جو کچھ یہ کیا کرایا ہے اس کی جزا کا قاعدہ کلیہ کیا ہے، اس کی جزا کا کیا قانون ہے؟ جزا کا قانون یہ ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا اس کے لیے ہے، ہر جان کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے نیکی کی کمائی ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ اس کے لیے ہے، وعلیہا مکتسبت اور اس کے اوپر ہے وبال، اس کی سزا، اس کا عذاب، اس کی جو بھی اس کی آفت آ سکتی ہے اس کی وجہ سے، مکتسبت جو اس نے برائی کی ہے۔ تو کسبت اور مکتسبت اصل تو دونوں کسب کے لفظ سے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لفظوں کے اندر تھوڑا فرق ہے، کہ کسبت نیکی اور اچھائی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اکتسبت کا لفظ جو ہے برائی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور عربی کا گرامر کے لحاظ سے قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے اندر زیادہ حروف آ جائیں تو اس کا معنی بھی زیادہ اور یعنی کہ گہرا ہو جاتا ہے، اس کے اندر مزید گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے کسب اور اکتسبت کے اندر؟ علماء فرق بتاتے ہیں کہ نیکی چونکہ انسانی فطرت ہے، اللہ نے نیکی کو کرنا، بھلائی خیر کرنا انسان کی فطرت میں رکھا ہے، تو اس فطرت پر چلنا اور اس فطرت پر چلتے ہوئے نیکی بھلائی کرنا، اس کے لیے انسان کو کوئی محنت مشقت نہیں چاہیے، صرف شیطان کو ہٹا کر اپنے دل کے جذبات پر قابو پا کر اس پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے رستے پر چلا دیتا ہے، نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور اکتسبت برائی کے لیے جو استعمال ہوا ہے کہ جو اس نے برائی کی، جس میں زیادہ حروف آ گئے، اس کا معنی زیادہ گہرا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ برائی کرنا اصل انسان کی فطرت کے خلاف ہے، تو جس وجہ سے کیا ہے جو چیز فطرت کے خلاف ہوتی ہے پھر کیا ہے آدمی جب وہ چیز کرتا ہے تو اپنی فطرت سے جنگ کرتا ہے، اپنی فطرت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی فطرت سے جنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو زیادہ جد و جہد، زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، حقیقت یہ ہے۔ لیکن ہم واقعی زندگی میں جو دیکھتے ہیں وہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ برائی کرنا آسان لگتی ہے اور نیکی میں مشکل لگتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو انسان کا نفس امارہ ہے کہ جو اس کو برائی پر ابھارتا ہے اور برائی کی رغبت دلاتا ہے اور نیکی سے اس کو ہٹانے کی، دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب یہ نفس امارہ انسان پر غالب ہوتا ہے تو پھر ایسا آدمی، اس کے لیے نیکی کرنا مشکل اور برائی کرنا اس کو آسان لگتی ہے۔ اور جس نے اس نفس امارہ کو دبا لیا اور دساہا کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو روند دیا، ہاں اس کے لیے پھر اس کا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیکیاں آسان، بلکہ نیکی میں اس کی رغبت، اسی میں اس کی راحت، اسی میں اس کا سکون ہوتا ہے، اور برائی کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، اس کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایک پیمانہ ہے انسان کے لیے کہ جس سے اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ وہ کن لوگوں میں سے ہے اور وہ کس رستے پر چل رہا ہے۔ اسی طرح نفس امارہ کے ساتھ ساتھ شیطان ہے کہ جب انسان دل دماغ پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور اپنی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو پھر شیطان اس کے لیے برائیوں کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اس کے لیے اس کو آسان کر کے پیش کرتا ہے، چاہے اس کی کتنی بھی کوششیں محنتیں کیوں نہ ہو رہی ہوں، اس کے کتنے بھی مال کیوں نہ خرچ ہوتے ہیں برائی پر، لیکن اس کو نہ محنت و کوششوں کی مشقت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی خرچ کیے ہوئے مالوں کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ کس لیے؟ کہ شیطان نے اس کے لیے ان چیزوں کو مزین کیا ہوتا ہے، اس کا دل اس پر لگایا جمایا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر نیکی جو ہے وہ بڑی اس کو بھاری لگتی ہے، بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے۔ کہ کس وجہ سے؟ کہ شیطان دل دماغ پر چھایا ہوا ہے، غالب ہے، اور اس کے برعکس اگر شیطان کو آدمی دھتکار دے، اس کو پیچھے کر دے اور اس سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کی پناہ میں اس کی حفاظت میں آ جائے، تو پھر کیا ہے کہ آدمی کے لیے نیکیاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، نیکیوں پر ہی دل جمتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے سچے مومن، اور ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، ان کو کیا فرمایا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے
اور تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں اس کو جاگزی کر دیا ہے کہ جس وجہ سے کیا ہے کہ تم کو نیکی ہی پسند آتی ہے، اسی پر دل جمتا ہے اور برائی کے لیے دل نہیں چاہتا۔ اور یہ حقیقتیں ہم اپنے سامنے دیکھتے اور ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب انسان نیکی ہدایت کے راستے پر لگا ہوتا ہے، چلا ہوتا ہے، اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوتا ہے، اپنے نفسانی جذبات کو اس نے روندا ہوتا ہے، تو کس انداز سے اس کے لیے نیکی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور نیکیوں پر اس کا دل جمتا ہے اور برائیوں سے اس کو نفرت اور دوری ہوتی ہے۔ اور اس کے مد مقابل وہ لوگ کہ جو اس کے برخلاف ہوتے ہیں، شیطان کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دیے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے والے، ان کا معاملہ کیسے کہ کس طرح سے ان کو برائیاں اچھی لگتی ہیں، اس پر دل جمتا ہے، اس کو کرنے کو دل چاہتا ہے، اور نیکی سے کس طرح ان کا دل اچاٹ ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ لیکن یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قرون مجازات کیا ہے کہ انسان نے جو نیکی کی ہے اس کا اجر اس کے لیے، اور جو اس نے برائی کی ہے اس کا وبال، اس کا عذاب بھی اسی جان پر ہے، جس میں کیا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں جو فرماتا ہے کہ کوئی بھی کسی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے نیکی کی ہے اس کے نیکی کا اجر اسی کو ملے گا، اور جس نے برائی کی ہے اس کی برائی کا وبال اسی پر پڑے گا، دوسروں پر نہیں ہوگا۔ اگر بعض اوقات ہوتا ہے نیکی کا اثر دوسروں پر بھی، یا نیکی سے کوئی دوسرا بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، یا برائی کا اثر دوسروں پر بھی پہنچتا ہے، تو وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ وہ کس میں کہ جس کا اگر نیکی دوسروں کی نیکی کا کسی کو اجر مل رہا ہے تو ایسے نہیں مل رہا، بلکہ اسی وقت دوسروں کی نیکی کا اجر ملتا ہے کہ جب اس کی محنت کوشش تھی، اس کا کوئی عمل تھا دوسروں کو کہ نیکی کے راستے پر چلانے کا۔ اور جب دوسروں کی برائی بھی کسی دوسرے تک پہنچتی ہے، کسی انسان کی دوسرے تک برائی پہنچتی ہے، تو وہ بھی اسی وقت پہنچتی ہے کہ جب وہ دوسرا انسان جس تک برائی پہنچ رہی ہے، کرنے والے کی برائی جس تک پہنچ رہی ہے، اس نے کسی کو برائی کا راستہ دکھایا تھا، برائی کے راستے پر چلایا تھا، برا کام اس نے شروع کیا تھا کہ جس وجہ سے دوسرا بھی آدمی برا کام کر رہا ہے۔ تو اس کا معنی بھی کیا ہوا کہ اگر بعض اوقات کسی کی نیکی کا دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے یا کسی کی برائی کا دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس نے نیکی کے راستے پر کسی کو لگایا چلایا ہے، یا اس کی کوئی رہنمائی کی ہے، یا کہ نیکی کا کوئی ایسا کام اس نے شروع کیا جو قرآن و سنت میں ہے اور لوگوں نے اس کو چھوڑ رکھا تھا، یا کوئی اگر برائی کا معاملہ ہے تب بھی دوسروں کی برائی کا بھی اثر اسی وقت اس کو ہوتا ہے کہ جب اس نے لوگوں کو برائی کے راستے پر لگایا چلایا ہو، یا ان کی کوئی رہنمائی کی ہو، یا ان کے لیے کوئی برا راستہ چھوڑا ہو۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ انسان اپنی ہی کیے ہوئے کا خود ذمہ دار ہے، نہ تو اس کی نیکی دوسروں کے کھاتے میں ڈالی جائے گی، اور نہ دوسروں کی برائی اس کے سر پر تھوپی جائے گی، بلکہ کیا ہے لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اس کا اجر، اس کا بدلہ صلہ اس کے لیے ہے، وعلیہا مکتسبت، اور اس کے اوپر گناہ ہے، وبال ہے، عذاب ہے جو اس نے برائی کی ہے، دوسرے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ ہے قانون مجازات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھاتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ جب اللہ نے ہمیں سابقہ آیتوں میں اور سابقہ آیت میں خصوصی طور پر ایمان کے جو بنیادیں اور اصول بیان کیے ہیں ان پر ایمان کا بیان فرمایا ہے، اب یہ کیا ہے کہ انسان اس پر ایمان لاتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے کسی غلط کام کو کرنے پر، مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھاتا ہے، ربنا، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا، نہ ہماری پکڑ کر، اخذ یاخذ کے معنی پکڑنا، اور آخذ یؤاخذ کی پکڑ کرنا کسی دوسری چیز پر، کہ نہ ہماری پکڑ کر، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جاتے ہیں یا غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ بھول کیا ہوتی ہے، نسیان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء آتے ہیں کہ نسیان یا غلطی بھول وہ ہوتی ہے کہ جو اصل جو ہے کہ آدمی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یاد نہ رہا کہ میں روزے سے ہوں۔ آدمی آیا باہر سے، پیاس لگی ہے، پانی سامنے پڑا ہے، اٹھا کر پی لیا، اور پینے کے بعد یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا۔ یہ کیا ہے، یہ نسیان ہے کہ آدمی کو چیز کا پتہ ہے لیکن وقتی طور پر وہ علم جو جس چیز کا اس کو علم تھا وہ اس سے یعنی جاتا رہا، اس کو بھول گیا، تو یہ نسیان ہے۔ اور خطا کیا ہے
خطا ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو، کسی چیز کا علم ہی نہ ہو کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے۔ ایک نیا مسلمان ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی خطا ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا۔ وہ غلطی کس بنیاد پر کر رہا ہے کہ اس کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ شام کے ٹائم بادل ہیں اور اندھیرا چھا گیا، اور کسی نے سمجھا کہ بادل چونکہ اندھیرا چھا چکا ہے، سورج غروب ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اٹھا کر کھا پی لیا، کچھ روزہ افطار کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خطا ہے۔ خطا کس لحاظ سے؟ کہ اس کو اس چیز کا علم نہ ہو سکا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دعا سکھاتا ہے کہ اے اللہ، ہم سے اگر کوئی چیز بھول کر ہم کر بیٹھتے ہیں، اور وہ اخطاءنا، یا ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جس چیز کی ہم کو علم نہ تھا، غلطی سے کچھ چیز سرزد ہو جاتی ہے، تو اس پر ہماری پکڑ نہ کر۔ ان جملوں کے حوالے سے صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جملے کے بعد میں قد فعلت، کہ میں نے ایسا کر دیا۔ کہ اگر کوئی بھول کر، کوئی لاعلمی غلطی سے کوئی چیز کر بیٹھتا ہے انجانے سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر پکڑ نہیں کرتا۔ اور حدیث میں ایک تیسری چیز کا ذکر آتا ہے، اور قرآن کریم کے بلکہ دوسری آیتوں میں بھی ہے اس کا بیان، سورۃ النحل میں جس طرح آتا ہے کہ اگر آدمی کو مجبوراً کسی چیز کو کر بیٹھے، اس کو کسی چیز کو کرنے پر مجبور کر دیا جائے، تو اس پر بھی پکڑ نہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے غلطی، بھول اور وہ چیزیں معاف کر دی گئی ہیں کہ جن پر ان کو مجبور کر دیا جائے۔ لیکن مجبوری کی بھی حد کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون مجبور ہے، کون مجبور نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ طرح طرح کے جرم کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجبوری ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اس سے تھوڑے سے اس کا گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں، لازمی حرام حاصل کر کے زیادہ کمائے گا تو تبھی اس کی زندگی بسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون مجبور ہے، کون مجبور نہیں ہے۔ تو خیر، یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، اس لیے ان چیزوں کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھاتا ہے کہ ہم سے اگر بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس پر پکڑ نہ کر۔ اللہ نے مایا کہ قد فعلت، کہ میں نے ایسا کر دیا۔ اب اس میں اگر تو اللہ کا حق ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے، اور اگر بندوں کا حق ہے تو پھر یہ نہیں کہ میں نے بھول کر تیرا یہ نقصان کر دیا، میری کوئی پکڑ نہیں، غلطی سے مجھ سے تیرا یہ نقصان ہو گیا، پتہ نہیں تھا، تو اس پر پکڑ نہیں۔ ہاں، پکڑ اللہ کے ہاں نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن بندوں کے حقوق دینا ہوں گے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے، ولا تحمل علینا اصرا، لا تحمل علینا، نہیں اٹھا ہم پر، اصر کے معنی بوجھ، کما حملتہ جیسے تو نے اٹھایا تھا بوجھ، علی الذین من قبلنا، ان پر جو ہم سے پہلے گزرے، یعنی ہم سے پہلے چاہے امتیں ہوں یا اس امت کے پہلے لوگ ہوں کہ جن کو اس دین پر چلنے کے لیے بہت شدید قسم کی مشقتوں کا سامنا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے، کن حالات سے گزرتے ہیں۔ صہیب رومی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے دین کی تلاش میں کس قدر ان کی محنتیں کاوشیں رہی ہیں، اور خود نبی کریم علیہ السلام اس امت کے امام، ان کے اس دین کی خاطر کیا آپ کو اذیتیں تکلیفیں، ان کن مشقتوں سے آپ کا سامنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھاتا ہے کہ اے رب ہمارے، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جیسا بوجھ تو پہلے لوگوں پر ڈالتا رہا تھا۔ سابقہ امتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان پر جو مشقتیں تھیں ان کے دین کے اندر، ان کے دین میں جو سختیاں تھیں، تو وہ سختی ہمارے دین میں نہ ڈال، کوئی ایسا حکم نہ ہم کو دے جو ہمارے مشکل ہو، کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکے، جس پر ہم چل نہ سکے، اور جس پر ہمیں عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ حق کی صداقت کی راہ پر چلتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس پر ایک مومن کا طریقہ یہ ہے کہ پورے عزم و استقلال کے ساتھ اس پر چلتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا یہ ضروری ہے، یعنی کہ آدمی کہے کہ ٹھیک ہے آزمائشوں نے آنا ہے تو پھر آئیں، اگر آفتیں مصیبتیں آنی ہیں تو پھر آئیں ہی، لازمی آئیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی ہے، اسأل اللہ العافیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو،
ہاں اگر تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کا صبر و استقلال سے آدمی اس کا سامنا کرے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، لیکن یہ نہیں کہ خود تکلیفوں کو لانے کی اس کے لیے اس کی دل میں تمنا ہو یا ایسی چیز ہو، جسے ہم آتے لا تمنا لقاء العدو، کہ دشمن سے مڑ بھیڑ کرنے کی، اسے ٹکرانے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر ٹکرانے کی نوبت آ جائے تو پھر اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی عافیت طلب کرو۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس ایمان کے رستے پر چلنے کے لیے آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اگرچہ یہ قانون بھی ہے، لیکن اس سے عافیت طلب کرنا ہاں یہ ہے جو اہم اور ضروری چیز ہے۔ تو اسے مایا کہ اے اللہ ہمارے ہم پر ایسا بوجھ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہمارے ولا تحملنا، نہ اٹھا ہم پر ما لا طاقت لنا به، جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، کوئی ایسی آزمائش، ایسی آفت مصیبت نہ ڈال کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور ہمارے پاؤں ڈگمگا جائیں اور ہم پھر جائیں۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ کیا مشکل ہے، کوئی بڑی سے بڑی آفت آ جائے میں سامنا کر سکوں گا اور میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کا واقعی آفتوں سے، مصیبتوں سے سامنا ہوتا ہے اور ایمان کمزور ہوتا ہے اور عزم و ارادے پختہ نہیں ہوتے، تو پھر ڈگمگاتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں اور بلکہ بعض اوقات مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے ہر طرح کی آزمائشوں سے بچنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے بھی، چونکہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب ابھی تک وہی آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم بھی نہ نازل کرے کہ جو مشکل ہو، جس پر عمل پیرا ہونا یعنی کہ ناممکن ہو یا اس کی انسان کی یعنی کہ قدرت سے باہر ہو، اور کوئی ایسی آزمائش آفت بھی نہ ڈالے کہ جس پر انسان پورا نہ اتر سکتا ہو۔ ان آیتوں کے حوالے سے جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ معراج کی رات کو آپ کو یہ دی گئی ہیں، جس کا معنی کیا ہے کہ اگرچہ سورہ بقرہ مدنی ہے لیکن یہ آیتیں اصل مکی ہیں، کہ جس وجہ سے کیا ہے کہ اور مکی وہ یعنی کہ زمانہ جس میں آیتیں آپ کو دی گئی ہیں، ہاں یہ وہ زمانہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر آفتوں کا، اذیتوں کا اس میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کہ کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو، مومن کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ تاکہ اس کفر کے مقابلے میں، ان آزمائشوں میں اور اس کشمکش میں جو ہے آدمی کے پاؤں کہیں ڈگمگا نہ جائیں، اس کے اوپر زیادہ ایسی آفتیں نہ پڑے کہ جن کو وہ برداشت نہ کر سکنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی چیزیں نہ ڈالنا جس طرح کہ پہلے امتوں پر ڈلی تھیں، اور ایسی ہم پر آزمائشیں نہ ڈال جو ہم پر، جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے ہم سے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ یہ تین دعائیں ہیں اور تینوں دعائیں، ہر دعا ایک الگ معنی رکھتی ہے۔ درگزر کیا ہوتا ہے؟ درگزر یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز کر بیٹھے، غلطی کر لے تو اس پر اس کی پکڑ نہ ہو، جس کو ہم معافی کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے۔ اور معافی چاہے اصل میں ہی اللہ تعالیٰ کو ایسا حکم ہی نہ دے کہ جس کی وجہ سے آدمی یعنی کہ غلطی کر بیٹھے، آدمی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ جس پر آدمی جو ہے وہ غلط قدم اٹھا بیٹھے، تو یہ بھی معافی اللہ کی طرف سے۔ اور گناہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ معافی ہے۔ اس کے بعد واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ اور غفران کا لفظ جو ہے، جو پہلے بھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، تو اصل غفر کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانکنا، اور اسی سے لفظ مغفر ہوتا ہے کہ جو جنگ لڑنے والا اپنے سر پہ خوضہ رکھتا ہے اپنے سر کو بچانے کے لیے تیروں تلواروں اور ان واروں سے، تو اس کو مغفر کہتے ہیں۔ تو غفران کا لفظ جو ہے اس میں بخشش بھی ہے، اس میں معافی بھی ہے، اور معافی کے ساتھ ساتھ گناہ پر پردہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف بھی کر دے، اس کی پردہ پوشی بھی کر دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، مستقبل میں بھی ہمارے اوپر ہمیں ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے بچائے رکھ، اور ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دیتا رہے، اور ہر طرح کی غلطیوں گناہوں سے ہمیں دور رکھ۔ تو یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ جو مستقبل میں بھی انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا
مالک ہے، کیونکہ مولا کا لفظ عربی میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے کہ جس میں حامی و ناصر ہونا بھی ہے، مددگار ہونا بھی ہے، اور اس کا کسی کا سرپرست ہونا بھی، اس کے معاملات کو چلانے والا، سنوارنے والا، جس کو کارساز کہتے ہیں، وہ بھی ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا حامی و ناصر ہے۔ تو پھر کیا کر، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کر کافر قوم پر، جس میں کافروں کے خلاف مدد کے لیے خصوصی طور پر دعا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ کافر قوم اگر اس کا غلبہ ہو جائے گا تو ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پر، قوت طاقت کے زور پر انسان کو جو ہے اس کے دین سے پھیر دیں، اور ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور اگر پھیر بھی نہ سکے تب بھی اللہ کی اطاعت سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، طرح طرح کے کافروں کی طرف سے ایسے فتنے کھڑے کیے جائیں کہ جس سے آدمی گمراہ ہو جائے، جو آج فتنے پھیلائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ بہت بڑی سازشیں چل رہی ہیں امت کو بہکانے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اس طرح کے طرح طرح کے کافروں کے غلبے زور سے جو انسان کے ایمان پر، اس کے دین و دنیا پر بربادی آتی ہے، تو اس لیے ان کافروں کے خلاف اللہ سے مدد مانگتے ہوئے فرمایا کہ تو ہی ہمارا کارساز، ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد کر کافر قوم پر کہ ہم کہیں ان کے نیچے دب کر، ان کے فتنوں کے نیچے سامنے ان کا سامنا کرتے ہوئے کہیں کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، اور کہیں جو ہے وہ کافر ہم پر غالب آ کر تیرے دین سے ہم کو روک اور سے پھیر نہ دیں۔ تو یہ وہ عظیم دعا کہ جو خود رب العالمین کی سکھائی ہوئی ہے، اور اس لیے جب رب کائنات خود دعا سکھاتا ہے اور الفاظ دے رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو، تو اگر جو دینے والا خود مانگنے کا ڈھنگ سکھا دے تو یقینی طور پر وہ جو چیز اس سے مانگی جاتی ہے وہ دے بھی دیتا ہے۔ اور مذکورہ دعا کے اندر انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اخلاقی روحانی بہت بڑی تربیت بھی ہے کہ اس طرح کے حالات میں ایک مسلمان مومن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ نہ کہ صرف اپنے وہ ایمان ان چیزوں پر جو ہے اس کو فخر ہوتا ہے کہ میں بڑا پختہ مضبوط ہوں، بلکہ اللہ کے سامنے اس کا جھکنا اور اپنے معاملات کو اللہ کی طرف سونپنا، اور اللہ پر ہی اس کا یقین توکل ہونا، اور طرح طرح کے فتنوں اور کفر سے مقابلے کے لیے اللہ کی مدد، نصرت کی اس کے لیے دعا ہونا۔ تو یہ واقعی ہی بہت عظیم آیتیں ہیں کہ جنہیں ہمیں سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی، اور ان کو زبانی یاد کر کے ہر رات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ جس وجہ سے آپ مانتے ہیں کہ جو آدمی رات کو یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں، اور جو عرض کے خزانہ ہے اور آپ کو ملے ہوئے 2 نوروں میں سے ہے، اور جو اس کی فضیلتیں آپ سن چکے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آیتیں۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ من ربہ، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سبھی کے سبھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں فرق کرتے اس کے رسولوں کے درمیان کسی میں بھی، وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا انہوں نے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے رب ہمارے تیری بخشش چاہیے ہمیں، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی پلٹنا لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ داری دیتا کسی جان کو بھی مگر اس کی وسعت طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر جو اس نے برائی کی، یعنی نیکی کا اجر اس کے لیے اور برائی کا وبال اس کے اوپر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے نہ ہماری پکڑ کر اگر ہم کوئی چیز بھول کر یا غلطی سے کر بیٹھتے ہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے رب ہمارے ہم پر نہ اٹھا ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ جو تو نے اٹھایا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا، اور اے رب ہمارے نہ ہم پر ایسا بوجھ ڈال، ما لا طاقت لنا به، جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، بخش دے ہم کو، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز، ہمارا مولا، حامی و ناصر ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ سوال ہے آج کا، لا یکلف اللہ نفسا، ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کیا ہے، اس آیت میں اس کی کیا حیثیت ہے، تو یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔